بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم تقبل منا ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما تنفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو آپ تمام اس سفر کے ساتھیوں کو خوش آمدید. آج انشاءاللہ ہمارا آخری اس سلسلے کا آخری سبق ہے، آخری لیکچر ہے، اور الحمدللہ بفضل اللہ تعالی عربک لینگویج کو لے کر تفہیم القرآن کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو کچھ قرآن مجید کے فہم کو، یعنی آیات کے گرامیٹیکل انالیسس کے اندر ڈیپ جائے بنا، کیونکہ ہمارا دیکھیں اس کورس کا اصل مقصد جنرل تھا. جنرل سے مراد یہ کہ وہ جو عربی سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو عربی صرف قرآن مجید کی تفہیم تک رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی، آپ سے شیئر کی تھی کہ ذہن کا جو لیول ہے وہ مختلف ہوتا ہے، عمریں مختلف ہوتی ہیں. تو اس کورس کو یا اس آؤٹ لائن کو یا اس ترتیب کو مختلف لوگوں نے فالو کیا. اس میں نوجوان بھی تھے، اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے. سو یقیناً پھر یہ کورس یا اس کی جو ترتیب ہے یا اس کا جو سیکھنا سکھانا ہے یا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ہر سطح کا آدمی آرام سے حاصل کر سکتا، ہر سطح کا طالب علم اس کو حاصل کرتا، چاہے وہ یعنی بزرگی کی حالت میں ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچے ہوں، تو وہ اس کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں. سو اصل جو انٹینشن تھی اس کورس کی وہ یہ تھی. بے شک جب میں نے شروع کیا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو انتہائی ایکسٹینسو لے کر جاؤں گا، لیکن وہی چونکہ گروپس موجود ہیں، گروپ کے اندر اسٹوڈنٹس موجود ہیں، تو اندازہ ہوا کہ نہیں، ہم شاید ڈیفرنٹ پرپس کے اوپر اس کو لے کر جا رہے ہیں، جو کہ ہمارا اصل مقصد قرآن مجید کی تفہیم ہے. یعنی ایک عام، میرے جیسا ایک عام آدمی، ایک عام قاری قرآن مجید جب پڑھے تو اسے سمجھ آنے لگے، تو یقیناً اس سے یہ حاصل ہو جاتا ہے. البتہ جو طالب علم عربک لینگویج میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً میں آج انشاءاللہ جو ٹاپک ایک میں نے آپ کو پڑھانا ہے، دکھانا ہے، اس کے بعد میں ضرور آپ سے اس پر بات کروں گا اور آپ کو اس کے اندر آؤٹ لائن بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی. تو بسم اللہ کرتے ہیں آج کے ٹاپک پر. آخری موضوع ہے آج کا، لاسٹ ٹاپک ہے، اور تاکید الفعل المضارع. سو فعل مضارع کی تاکید پر ہم نے بات کرنی ہے، جو کہ میں ڈیلے کرتا رہا چونکہ اس کے اندر جو فائل ہے وہ تھوڑا چھپ جاتا ہے، اس لیے میں اس ٹاپک کو آپ لوگوں سے چھپا کر رکھا کہ اس کو میں آخر میں آپ سے شیئر کروں گا. تو فعل مضارع کی تاکید عربک لینگویج میں دو طرح ہوتی ہے. ایک کو نون خفیفہ کہتے ہیں، دوسرے کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. اور فعل مضارع کے شروع میں ایک لام آتا ہے، لازمی، یعنی یہ ساتھ اگر آئیں گے تو لام بھی لازمی ہوتا ہے. اس لام کو اصلاً جواب القسم کہا جاتا ہے، جیسے پیچھے ایک قسم موجود ہے، مثلاً واللہ لا، سو ایک طرح سے قسم محذوف ہے. سو ایک کو نون خفیفہ کہتے ہیں. نون خفیفہ سے مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، صرف جزم اور سکون یا سکون کی علامت ہوتی ہے. نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے کہ اس پر نون کے اوپر شد ہوتی ہے. صحیح ہے، انشاءاللہ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. شد کے ساتھ فتح بھی ہوتی ہے، سنہ، یہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے. سو قرآن مجید میں نون خفیفہ کی صرف ایک ہی شاید مثال ہے، اور وہ بھی اس طرح سے نہیں موجود. وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیسے موجود ہے، جس پر مفتی طارق مسعود صاحب پکڑے بھی گئے تھے. سو نون ثقیلہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن کمپیریٹیولی بہت زیادہ نہیں ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ اگر ہم کاؤنٹنگ میں جائیں گے نہیں تو میرا خیال اللہ مجھے بچائے کمی بیشی کرنے سے، اندازہ ہے میرا
کہ 100 آیات سے کم ہی نکلیں گی نون سکیلہ کے ساتھ. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو نارمل گردان آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. نارمل گردان سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی وزن ہو سکتا ہے. یہ میں نے جیسے ایک ایگزامپل لیا، ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو انصرو. یہاں پر کوئی بھی وزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی باب ہو سکتا ہے. یہ میں نے ایک صرف مثال کے طور پہ لیا آپ کے ساتھ. اب اس کے ساتھ ہم نون خفیفہ لگاتے ہیں. نون خفیفہ کیا ہوگا؟ جب نون خفیفہ آئے گا تو نون خفیفہ آخر میں آتا ہے اور شروع میں لام فتح کے ساتھ آ جاتا ہے. یہ دونوں کا آنا ساتھ ضروری ہے. مثلا اب یہ گردان بنے گی کیسے؟ گردان ایسے بنے گی کہ تمام اس کے اندر جو مثنیٰ کے صیغے ہیں یہ خارج ہو جاتے ہیں. مثنیٰ کے صیغوں پر نون خفیفہ استعمال ہی نہیں ہوتا، تو یہ تو ٹوٹلی غائب ہو گئے. مؤنث کے دونوں صیغوں پر بھی نون خفیفہ نہیں استعمال ہوتا. تو باقی ہمارے پاس جو صیغے بچ گئے ہیں ان کے شروع میں لام لگائیے اور آخر میں نون ساکن لگائیے. لیکن آخر میں نون ساکن سے پہلے ہمیں کچھ چینج کرنا ہے. وہ چینج کیا کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلا صیغہ ہے لینصورن. اس میں جو آخری ہے اس ضمہ کو ہم فتحہ دیں گے اور ساتھ نون خفیفہ لگا دیں گے، بن جائے گا لینصورن. اور ترجمہ ہوتا ہے وہ ضرور مدد کرے گا. تاکید ہے نا، کیونکہ تاکید آ رہا ہے. سو لینصورن. اسی طرح لتنصورن اور لتنصورن. مؤنث کا جہاں آئے گا تو یہاں یہ نون بھی ڈراپ ہو جائے گا اور یا بھی ڈراپ ہو جائے گا. لتنصورن. اور یہ را کے نیچے جو کسرہ ہے یہ اس بات کی علامت ٹھہرے گا کہ یہاں پر یا فاعل مقدر ہے، یعنی یا فاعل مقدر ہے. یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کچھ یہاں پر چینجز آئی ہیں گردان میں. فاعل جو ہے وہ تھوڑا چھپا دیا جاتا ہے. تو فاعل، اب کوئی کہے لتنصورن کا فاعل کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یا تقدیری. یا تقدیری یہاں پر فاعل ہے. کیوں تقدیری ہوا ہے؟ وہ صرف کے قواعد کے تحت جب تاکید استعمال ہوئی تو وہ ہٹانا پڑا. لَأَنصُرَنْ اور لَنَنصُرَنْ یہاں وہی، یعنی لَيَنصُرَنْ میں ہوا فائل، لَتَنصُرَنْ میں انتا فائل، لَتَنصُرَنْ میں اس میں ہیا فائل اور اس میں انتا فائل، لَأَنصُرَنْ میں انا فائل، لَنَنصُرَنْ میں نحن فائل. یہاں تک تو یہ بات. اور لَتَنصُرِن میں یا فائل تقدیری، جیسے باقی تقدیری آ رہے ہیں مستتر، لیکن یہاں مستتر نہیں کہتے بلکہ تقدیری کہتے ہیں. فرق ہے. مستتر ایسے ہیں جو یہ ہمیشہ چھپے ہوتے ہیں، اور یہاں پر چھپا نہیں ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کی علامت موجود ہے کہ یہاں پر اس کو چھپانا پڑا ہے ڈیو ٹو صرفی قواعد. سو یہ یا بتا رہی ہے کہ یہاں پر یا جو یہ کسرہ بتا رہی ہے، یہاں پر یا موجود ہے. لَتَنصُرِن. اگر آئے جمع پر آئے لَيَنصُرُن. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر واؤ چھپ گیا اور نون ساکن آ گیا ساتھ. اس واؤ چھپے ہونے کی علامت یہ ضمہ ہے. یہ ضمہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر واو الجماعہ فاعل تقدیری موجود ہے. سو لَيَنصُرُن. ابھی میں آپ کو آگے، چونکہ اس گردان سے قرآن مجید میں اگزامپلز موجود نہیں ہیں اس لیے ہم اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. میں اگلے پہ آپ کو کچھ ہنٹس بتاؤں گا ہم فائل کیسے پہچانیں گے. سو واو نون ہم ڈراپ کریں گے اور یہاں پر آئے گا لَتَنصُرُن. یہ بھی یہاں پر میں بھول گیا. سو لَتَنصُرُن. لَتَنصُرُن. یہ آپ کی گردان ہے نون خفیفہ سے لے کر اس میں نون خفیفہ سے مراد کیا ہے؟ کوئی اس پہ حرکت نہیں ہوتی، سکون ہوتا ہے اور شروع میں لام ضرور آتا ہے اور یہ لام جواب القسم کہلاتا ہے. اب ہم لیتے ہیں نون ثقیلہ کی گردان. نون ثقیلہ کی گردان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لام شروع میں ویسے ہی آئے گا جیسے باقی میں آتا ہے، لیکن اس میں آخر میں نون شد والا آ جائے گا. تو کیا بنے گا؟ لَيَنصُرَنَّ. وہ جو یہ جو جن کے آخر میں ضمہ ہے نا، یہ تمام ضمہ فتح میں بدلیں گے. یہ تمام، یہ جو 5 صیغے ہیں، ان 5 صیغوں کا جو ضمہ ہے، جو رفع ہونے کی علامت ہے، وہ یہاں پر فتحہ میں بدل جائے گا. سو اگر یہ فعل آئے گا اور فعل مرفوع آئے گا، مثلا فعل مضارع
نون ثقیلہ کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر مرفوع ہے، اور مرفوع ہونے کی علامت کو ہم تقدیری بولیں گے، یعنی یہاں پر ہم یہ مبنی بن جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں، مبنی یعنی مبنی اسم کی طرح، یعنی یہ بیسیکلی مبنی گردان کہلاتی ہے، اور ہم اسے فی محل بولیں گے، فی محل بولیں گے، جیسے ہم بولتے ہیں نا کتابہ، اب کتابہ میں مرکب اضافی ہے، ہو کیا ہے، ضمیر متصل فی محل جر مضاف الیہ، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، فی محل جر، اسی طرح یہاں پر فعل مضارع کو ہم فی محل رفع بولیں گے، اور اگر کوئی ساتھ نواسب نہیں ہے تو پھر رفع کی جگہ پر ہوگا، ہمیں کلیئر ہو جائے گا، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ لَيَنْصُرَنَّ، لَتَنْصُرَنَّ، لَتَنْصُرَنَّ، لَأَنْصُرَنَّ، لَنَنْصُرَنَّ، یہ یہاں پر گردان بن گئی۔ اب جہاں پر مؤنث کا ہے سیم ویسے ہی جیسے نون خفیفہ میں ہوا تھا، لَتَنْصُرِنَّ، لَتَنْصُرِنَّ، ترجمہ اب کیا ملتا ہے ہمیں، یعنی لَيَنْصُرَنَّ، وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا۔ یہ بات ذہن میں ہم رکھ لیں کہ نون ثقیلہ سے پہلے اگر یہ را پر، یعنی نون ثقیلہ سے پہلے جو آخری حرف ہے اس پر جو فتحہ ہے، یہ جو فتحہ ہے، یہ فتحہ علامت ہے کہ یہ جمع کا صیغہ، یعنی جمع غائب کے صیغے نہیں ہے، یعنی اس کا فاعل ہوا ہے، اس کا فاعل انتا ہے، اس کا فاعل انتا ہے، اس کا فاعل آنا ہے، اس کا فاعل نحنو ہے، یعنی اس کے لیے تو نون موجود ہے، اس کے لیے یہ الف موجود ہے، اس کے غائب کے لیے یا موجود ہے، حاضر کے لیے تا موجود ہے، یہ تا بھی موجود ہے، یہ غائب کے لیے تا موجود ہے، صیغے سے ہم پہچان لیتے ہیں جملے میں۔ مثنیٰ کی طرف لوٹیں گے تو لَيَنْصُرَانِّ، لَتَنْصُرَانِّ، 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 اس میں جو فاعل ہے وہ الف موجود ہے، اس کا فاعل ہم الف ہی بولیں گے، اور یہ تمام فی محلی رفع ہوں گے، یہ تمام صیغے۔ اب ہم لوٹتے ہیں جمع کی طرف، دیکھیں لَيَنْصُرُنَّ، لَتَنْصُرُنَّ، پہلے ہم مذکر کے دونوں صیغے مکمل کر لیں، لَيَنْصُرُنَّ، لَتَنْصُرُنَّ۔ قرآن مجید میں آپ کو زیادہ تر اگزامپل ملیں گی اس میں نحنو کی، آنا کی، ہوا کی، انتا کی، اور یہ چار صیغے موسٹلی استعمال ہوئے ہیں۔ مثنیٰ کا کوئی صیغہ موجود نہیں ہے، مؤنث کا تو ہے ہی نہیں قرآن مجید میں نون ثقیلہ کو لے کر۔ لَيَنْصُرْنَانِّ، اب یہاں پر آپ نوٹ کریں، اصل میں تھا ینصرنا، جو نارمل صیغہ ہے ینصرنا، آخر میں کیا آنی لگا دیا گیا، آنی، اور آنی لگا دیا گیا۔ یہ کیوں آنی لگایا گیا؟ بیسیکلی نون جو یہاں پر جو فاعل ہے وہ موجود رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ایک مزید نون کا اضافہ کیا گیا، تو بیچ میں الف لایا گیا، تو لَيَنْصُرْنَانِّ۔ اب اس پوری گردان کو اگر ہم دیکھیں تو فاعل تقدیری کہاں پر ہم لیں گے؟ تقدیری فاعل ہم لیں گے اس جگہ پر، مؤنث کا جہاں حاضر کا لَتَنْصُرِنَّ، کیونکہ یہاں یا فاعل ہوتا ہے، ہم تقدیری لیں گے۔ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں واو الجماعہ کو ہم تقدیری لیں گے، باقی فاعل جو مؤنث کے ہیں وہ دونوں موجود ہیں، مثنیٰ کے چاروں کے چاروں موجود ہیں، اور جن کے مستتر ہیں ہوتے ہیں ان کے مستتر ہیں۔ لَيَنْصُرُنَّ، یہ جو نون سے پہلے ضمہ آ رہا ہے، یہ نون سے پہلے ضمہ، یہاں پر بھی یہ واو نہیں ہے، یہ غلطی سے مجھ سے رہ گیا، یہ جو ضمہ آ رہا ہے، یہ ضمہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر واو الجماعہ جو ہے وہ تقدیری فاعل تصور کیا جائے گا، تو یہ ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ وہ ہنٹ ہے قرآن مجید میں، چونکہ اگر ایگزامپلز آئیں گی تو وہ زیادہ تر انہی کی آپ کو ملیں گی، اگر ملیں تو اس میں کیا ہوگا کہ بس یہی دھیان رکھنا ہے کہ نون ثقیلہ سے پہلے کی جو حرف ہے اس پر جو حرکت ضمہ ہے، وہ ضمہ فاعل جمع ہونے کی علامت ہے۔ جی، تو اب میں آپ کو قرآن مجید سے کچھ ایگزامپلز دکھاتا ہوں، تو اس میں ہم انشاءاللہ فاعل بھی دیکھتے ہیں اور کچھ صیغے بھی دیکھتے ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ اب آپ دیکھیں اس میں لَتَدْخُلُنَّ، اب یہ لَتَدْخُلُنَّ نون ثقیلہ فعل مضارع، اور نون ثقیلہ سے پہلے یہ ضمہ بتا رہا ہمیں کہ یہاں پر واو الجماعہ فاعل ہے، اور تا سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پھر مخاطب کا صیغہ ہے، یہ پھر مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی انتم جیسے ہوتا ہے، لَتَدْخُلُنَّ،
تم ضرور بے ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے، تو واو الجماعہ فاعل۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، يَعْلَمَنَّ اللہ، اب اس میں لفظ الجلالہ فاعل موجود ہے، تو اس لیے نون ثقیلہ، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بے ضرور جان لے گا، یعنی اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پرکھ لے گا ان کو، ان کے نتائج ہمیں بھی دکھا دے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سچ سچے ہیں ان کو الگ کر لے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر فاعل حالت رفع موجود نہیں ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کیا ہوا، ضمیر مستتر ہے، نون ثقیلہ، نون ثقیلہ سے پہلے آخری جو اس حرف ہے اس پر فتحہ موجود ہے اور یا موجود ہے، تو یہ یعلم تھا، اصل میں کیا تھا، یعلم، اصل میں یہ کیا تھا، یعلم، اور یہ تدخلون کو اگر ہم اصل لیں تو کیا تھا، تدخلون، تدخلون تھا، تو یہاں اس طرح یعلم، یہ یعلم تھا، تو ہم اگر اصل صیغہ پہچان لیں تو ہم فاعل آرام سے نکال سکتے ہیں، تو یعلم تھا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، الْكَاذِبِينَ مفعول بن گیا، یعنی وہ جھوٹوں کو پرکھ لے گا، سو فاعل کیا ہوا یہاں پر، ہوا۔ اگلی آیت ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی كانوا یعملون۔ اب دیکھیں، لنکفرن، کفر یکفر تکفیرن، اصل میں کیا تھا، نکفرو، تو یہ نون ثقیلہ آیا، نکفرہ، نکفرن، نحن فاعل، ضرور بے ضرور ہم ہٹا دیں گے، لنکفرن یعنی درگزر کر دیں گے، عنہم سیئاتہم۔ اگلی آیت ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب یہ کیا، لَيَحْمِلُنَّ، اب یہ دیکھیں نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ اور یا، اصل صیغہ کیا تھا، یحملون، یحملون صیغہ تھا یحملون، جو بن گیا یحملن، واو الجماعہ فاعل اور جمع غائب کا صیغہ، یعنی وہ ضرور بے ضرور بوجھ اٹھائیں گے، اسقالہم اپنے بوجھوں کو، وہ اسقالن اور کچھ بوجھ، مع اسقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ بیسیکلی اس آیت میں ہے کہ یعنی اس کی تفسیر تو اور زیادہ بھی ہے، جنرلی یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے روز قیامت جو اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا، اور بعضوں کو دوسرے کو گناہوں کا بھی اٹھانا پڑے گا کہ انہوں نے دوسروں کو بھی گناہوں میں شریک کر لیا۔ سو وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب یہ يُسْأَلُنَّ کیا ہے، دیکھیں نارمل صیغہ نکال لیں، نون ثقیلہ ہے پہلے ضمہ ہے، اصل میں صیغہ کیا تھا، یسألون، فعل مضارع مجہول، یسألون، وہ سوال کیے جائیں گے، یسألون، سو کیا بن گیا، یسألون، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ روز قیامت کو ضرور بے ضرور سوال کیے جائیں گے، اما كانوا یفترون، جو وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ فاعل کیا ہو گیا دونوں میں، واو الجماعہ۔ پھر ہے، وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ وَلَأُقَطِّعَنَّ، اب یہ اصل میں صیغہ کیا تھا، اقطع، قطع یقطع تقطیتا، صیغہ کیا تھا، اقطع، انا فاعل، اقطع، تو کیا بن گیا، اقطعن، اور ایک تمام جو یہاں پر فعل آ رہے ہیں تمام کے تمام فی محل رفع ہیں، فی محل رفع، کیونکہ ساتھ اس کے ساتھ زیادہ تر اگر آپ کو کچھ ملتا بھی ہے تو زیادہ تر لائے لا آتا ہے، یاد رکھ لیجئے گا، لا کے بعد نون ثقیلہ کے ساتھ آپ کو فعل مضارع ملے تو یہ اکثر اوقات لا ناہیہ ہوتا ہے، میرا یہی ایکسپیرینس رہا ہے، اور جو فعل مضارع ہوگا اس کو ہم فی محلی جزم بولیں گے، یہ میں اگزامپل لانا یہاں پر بھول گیا، تو قرآن مجید میں آپ کو لا ناہیہ کے ساتھ ضرور نون ثقیلہ مل جائے گا، تو فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، یعنی میں ضرور بے ضرور تم سب کے ہاتھوں کو کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہاری ٹانگوں کو، من خلاف، یعنی ایک دوسرے کے اگینسٹ،
वलउसल्लिबन्नकुम, और तुम सबको क्या सूली चढ़ाऊंगा। सल्लब युसल्लिबु तस्लीबन, उसल्लिबु असल में सीगा क्या था, उसल्लिबु, तो क्या बन गया, उसल्लिबन्ना फी जुदूइन नखली वलतअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका। तअलमुन्ना, अब ये तअलमुन्ना क्या है, और यहां पर फाइल इसका है वावुल जमा। असल में क्या था, तअलमूना, असल था तअलमूना, तो क्या बन गया, तअलमुन्ना। तो आना आना वावुल जमा। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाहि ताला, मेरा ख्याल है कि अब आप इसको इतने का मजबूत हैं कि आप इसको समझ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कुरान मजीद के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाने के बाद जो पीछे बात गुजरी है वो कुछ ना कुछ क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीमुस्सालिहात, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाना था वो मुकम्मल हुआ। अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ यानी गाइडलाइंस हैं, बाकी आप माशाल्लाह हर आदमी समझदार है, हर आदमी चीज़ों को समझता है, तो वो चूंकि इस फील्ड से थोड़ा बहुत ताल्लुक है एज ए तालिब इल्म, तो मैं उस हिसाब से आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे अब आपको करना है, चाहे वो लोग हैं जो सिर्फ तफहीम के लिए सीख रहे थे, या वो लोग हैं जो अ, मतलब है कि अरबिक लैंग्वेज को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं और मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के भी लिए गाइडलाइंस होंगी, तो दोनों के लिए गाइडलाइंस होंगी। और उसमें क्या है, सबसे पहली बात ये एक बात अरबिक लैंग्वेज में कही जाती है, अल इल्मु हिफ्ज़ु हरफिन व मुराजअतु अल्फिन फसह मा तुवद्दु हिफ्ज़हु वहफ़ज़हु व कर्रिरहु व तआहदहु। इस जुमले में इन्होंने क्या कहा है कि इल्म क्या है असल में, कि एक हर्फ का याद करना, व मुराजअतु अल्फिन, और फिर उसे क्या है 1000 बार दोहराना। यानी और आप जो याद रखना चाहते हैं उसे याद रखें, उसे दोबारा दोबारा रिपीट करें, और फिर उसको उसके ऊपर दवाम इख्तियार करें। सो ये जो भी आपने कोर्स किया है, यकीनन अब आप इसको इसकी इसकी रिपीट की आपको ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म, पहले मैं उनसे बात मुखातब हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की तफहीम के लिए अरबिक लैंग्वेज को सीखना चाहते थे। मेरी उनसे दरख्वास्त ये होगी कि हमारे इस कोर्स को जो भी इन्होंने किया है, इसको दोबारा सुनना शुरू करें, रिपीट करना शुरू करें शुरू से, और कोशिश करें कि रोज़ाना कम अज़ कम 2 लेक्चर सुने, रोज़ाना कम अज़ कम 2 लेक्चर सुने, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में आमिर सोहेल साहब हाफिज़हुल्लाह, मेरे भी उस्ताद हैं और आप में से बहुतों ने इनसे पढ़ा होगा। लिसानुल कुरान जो इनकी किताब है, ये बहुत मुफीद है उन तलबा के लिए जो अरबी लैंग्वेज को बेसिक पर रख कर सिर्फ कुरान मजीद की तफहीम तक रहना चाहते हैं, तो ये ज़रूर ये किताब उनके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि आमिर सोहेल साहब ने इस किताब में जो ग्रामेटिकल डिटेल्स हैं उनको अवॉइड किया है, और अरबिक लैंग्वेज को सिंपली उन लोगों के लिए जो कुरान मजीद की तफहीम तक रहना चाहते हैं और वो अरबिक लैंग्वेज की जो गहराई में दाखिल नहीं होना चाहते, उनके लिए बहुत मुफीद है। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि ये किताब एराब करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये किताब यानी मैं इस किताब की, देखें, दुनिया के अंदर, मैं इस किताब की बुराई नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, हर किताब का अपना एक मौजू, अपना एक लेवल, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मैं वो आपके सामने वो गाइडलाइन रख रहा हूं। ये किताब तफहीमुल कुरान को लेकर, जो लोग कुरान मजीद पढ़ते हुए से समझना चाहते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बेहतरीन है, बेहतरीन है। मेरा ख्याल है कि अरबी लैंग्वेज में इससे ज्यादा अच्छी किताब कोई मौजूद नहीं है, जो कुरान मजीद को आसान लेवल पर रखकर सिर्फ इस लेवल तक हमें ले आए कि भाई तुम जो पढ़ रहे हो उसको समझो। गो कि इसके अंदर भी मेहनत की जरूरत रहेगी, ऐसा नहीं है, आमिर सोहेल साहब के लेक्चर भी सुनने पड़ेंगे आपको, और भी जो जो चैनल पर जो लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, अगर इस आमिर सोहेल साहब की किताब को किसी ने तशरीह वहां पर तशरीहात की हुई है, तो ये जरूर उसका फायदा रहेगा। लेकिन 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 उसका जो जो एराबुल कुरान पे एप्लीकेशन है ना, उसके लिए ये किताब काफी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आमिर सोहेल साहब हफिज़हुल्लाह ने इसके अंदर जो एराबुल कुरान की स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उनका तज़किरा नहीं किया।
ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اعراب القرآن ایک بڑا ماسٹری کام ہے، اس کے اندر عربک لینگویج کی اس لیول کی سٹڈی ہونا بہت 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 ضروری ہے۔ اعراب القرآن واللہ واللہ ثم واللہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اعراب القرآن کا رزق لینا، یہ مطلب ہے کہ یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایگزیکٹ جس وجہ سے جو چیز کے ساتھ نازل کیا گیا، ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے سطحی علم کافی ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ مخلصانہ بات کر رہا ہوں۔ اوکے، تو یہ تو ہو گیا۔ تو جو لوگ یعنی مراجعہ چاہتے ہیں وہ میرے لیکچر سن لیں، چاہے عامر سہیل صاحب کے لیکچر سن لیں، چاہے وہ کوئی اور لیکچر سن لیں، کتاب یہ والی ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آگے بڑھیں گے۔ جو لوگ ڈیٹیل چاہتے ہیں، یعنی وہ عربک لینگویج کو مزید تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، اردو میں رہتے ہوئے، اردو کے ساتھ لنک کرتے ہوئے، تو وہ لسان القرآن ایک اور کتاب ہے، مدرسہ عائشہ ہے پاکستان میں، کراچی میں، ان مدرسہ عائشہ ہے میرا خیال ہے، ان کی جو کچھ استاذات ہیں انہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب بہت ڈیٹیلڈ ہے، اور اصل میں یہ کتاب جو لسان القرآن مدرسہ عائشہ کی سٹوڈنٹس نے لکھی ہے، یہ کتاب میری ذاتی رائے میں جو عربک لینگویج کی کتاب النحو الواضح ہے، یہ اس کی کاپی ہے۔ تو النحو الواضح جیسی کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ عربک لینگویج میں، عربی زبان میں ایک کتاب ہے النحو الواضح، میرا خیال ہے کہ 3 سٹینڈرز پر ہے وہ بھی، اور یا 2 سٹینڈرز، ہاں 3 پر ہے، ابتدائی اور متوسط، اور پھر میرا خیال ہے اس طرح سے کچھ ان کا ہے سٹینڈرڈ، 3 سٹینڈرز ہیں ان کے۔ تو یہ کتاب کچھ اس شکل پر لکھی گئی، لیکن بہت اچھی ہے، لیکن بہت تفصیل طلب ہے، اس کے اندر استاد کی ضرورت رہتی ہے۔ البتہ کچھ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، 3 والیومز ہیں اس کے، ماشاءاللہ اچھی ضخیم کتاب ہے، اور میرا خیال ہے کہ عربک لینگویج کا کوئی موضوع انہوں نے اس میں چھوڑا نہیں ہے، کوئی بھی ٹاپک انہوں نے اس کتاب میں چھوڑا نہیں ہے، تھوڑی ڈیٹیلڈ، اور مطلب یہ ہے کہ کہیں سے اگر عربک گرامر کو سمجھا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کتاب کو رکھا جائے اور پھر اس کو پڑھا جائے تو پھر فائدہ دے گا۔ لیکن یہ کتاب ابتدائی اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے، کہ یعنی ابتدائی اسٹوڈنٹ اس کتاب کو استعمال کرے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ یہ کتاب ایگزامپل سے، مثالوں سے، جملوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی جو اس کتاب کو انشاءاللہ ایک دفعہ مکمل کر لے گا نا تو عربک لینگویج اچھا خاصا معاملہ اس کا سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ لسان القرآن ہے۔ اور اگر آپ ہم میرے لیکچر، تفصیلی لیکچرز، یعنی جس کے اندر ڈیٹیلڈ گرامر کو سکھایا گیا اور گرامیٹیکل ڈیٹیلز کے اندر ہم داخل ہوئے، خاص طور پہ آخری حصے کی، تو وہ یہ 2021 کے لیکچرز ہیں، جن کا اس پلے لسٹ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا انشاءاللہ، وہ بھی دے دیا جائے گا۔ تو وہ سٹوڈنٹس، یہ 83 لیکچرز ہیں، اس میں سٹوڈنٹس کے ساتھ پریکٹس ہے، باقاعدہ کوسچن آنسر ہیں، یہ لائیو کلاسز ہوتی تھیں، تو آپ یہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور یہ لیکچر ذرا، یہ ٹو بی ویری آنےسٹ، لمبے لمبے ہیں، مطلب 1 گھنٹہ، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے تک بھی یہ لیکچرز گئے ہیں۔ تو یہ پھر آپ کے اوپر ہے، آپ سننا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، تو یہ آپ کے لیے یہ بھی اوپن ہے راستہ۔ اور انڈیا کے وہ اسٹوڈنٹ جو انگلش کا تھوڑا سپورٹ لینا چاہتے ہیں، ان لیکچرز کو وہ انگلش میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہی انگلش میں بھی لیکچرز موجود ہیں، 67 لیکچرز ہیں۔ یہی لیکچرز جو میں نے اردو میں کروائے تھے ان کی انگلش میں بھی ڈسکشن ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ڈسکشن کے ساتھ یہ کلاس موجود ہے، تو یہ بھی آپ پلے لسٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اور میں نیچے لنک بھی شیئر کر دوں گا۔ اب مزید جو اعراب اور اعراب القرآن اور عربک لینگویج کو عربی زبان میں سیکھنا چاہتے ہیں، اب میں ذرا کچھ چیزیں ان کے لیے واضح کر دوں، اور ان میں خاص طور پہ جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں، چاہے ہمارے کسی گزشتہ بیچ کی ہیں، چاہے وہ یوٹیوب سٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ ہمارے کرنٹ رننگ کیونکہ باقاعدہ اس کا ہم نے کورس لانچ کیا ہے اپلیکیٹو عربک کے نام سے، جو 15 جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ فیمیل سٹوڈنٹس اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ ابھی ان کو ہم ایڈمیشن دے سکتے ہیں۔ سو النحو الصغیر، اس کے اندر 14 لیکچرز ہیں۔ 14 لیکچر سے مراد ہے کہ ہر لیکچر 30 35 40 منٹ کا ہے، وہ بہترین انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گا، آپ کی پوری عربک گرامر ریپیٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ بھی لنک ڈیولپ ہوگا۔ الصرف الصغیر، اس کے اندر ہم نے الصرف
کو डिस्कस किया है। सर्फ यानी जो कलिमात की जो बनावटें हैं, चाहे वो फेल है चाहे वो इसम है, उसका तज़किरा किया गया है। 15 लेक्चर्स इसमें शामिल हैं। फिर एराब अगर आप करना चाहते हैं तो मुफरद कलिमात का एराब कैसे किया जाता है, उसके लिए अलमुअत्ता फिल एराब की सीरीज़ है, 7 लेक्चर्स हैं। ये 3 ज़रूर कीजिए अरबिक ग्रामर को अरबी में खोलने से पहले, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर अल एराब व अन कवायद अल एराब इब्न हिशाम की बड़ी बेहतरीन किताब है। ये बेसिकली जुमलों के एराब के ऊपर डिपेंड करती है, और इसके 7 लेक्चर्स आ चुके हैं, मज़ीद इसके आने हैं जो कि काफ़ी होंगे, 15-20 और होंगे, अभी ये इन प्रोग्रेस है। तो ये वो लोग जो एडवांस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फिर कसस नबीयीन की मेरे कोई 47 लेक्चर मौजूद हैं, जिसके अंदर कसस नबीयीन की एराबी ग्रामेटिकल कुछ एक्सप्लेनेशन की गई है। खैर बहुत डिटेल्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, और यानी सिंपल काम उसके अंदर किया गया, बहुत डिटेल नहीं है। इसी तरह नमाज नबवी की 9 लेक्चर मौजूद हैं प्ले लिस्ट में, तो आप उनको सुन सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जो नमाज नबवी है उसको ग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है, इंशाल्लाह ये आप सुनेंगे तो ज़रूर नमाजें भी बेहतर हो जाएंगी, और कुछ अस्कार का पता चलेगा कि वो उसमें क्या होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो वे आउट है मैंने आपको दे दिया है, जो आगे मुस्तकबिल में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बरकतें अता फरमाए। अगर इसमें मैं कुछ गलत पढ़ा गया हूँ कभी, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। और अगर आपको इस कोर्स से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर अपनी आरा का नीचे इजहार कीजिए, और आप बताइए आपका ये सफ़र कैसा रहा। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो मुस्तकिल इस सफ़र में जुड़े रहे, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर वो नीचे कमेंट करें। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने तमाम तलबा को, तमाम असातिज़ा को अपनी दुआओं में याद रखूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे जो इस सफ़र में शामिल हुए, और उन तमाम लोगों की भी मग़फ़िरत फरमा दे जो मुस्तक़बिल में इस सफ़र में शामिल होंगे। और अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के घरों में बरकतें अता फ़रमाए, उनके माल में, उनके जान में, उनकी ज़िंदगी में, उनके नेक आमाल में बरकतें अता फरमाए। जो लोग इस सफ़र में मौजूद हैं, आगे जुड़े रहेंगे और कुरान मजीद समझने की तरफ लपकते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी भी, मेरे घर वालों समेत मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे माल में, हमारे आमाल में, हमारे ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला पूरी मुस्लिम उम्मा को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत अता फरमाए। हम अल्लाह ताला से हिदायत, आफ़ियत का सवाल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि वो रोज़ क़यामत हमें सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ हमारा हमारा हशर का जो सिलसिला है वो उनके साथ खड़ा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।